سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، بِإِذْنِ پروردگار، شافعی روز شمار، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ کل روز قیامت اللہ عز و جل اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، مومنوں پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا، آمد کا مقصد بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا، اس میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ ان کو بیان کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ان کی دل کی جو ناپاکی ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک سکھاتا ہے اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ اپنی طرف سے جو شریعت نافذ کی جانی تھی وہ ان کو بیان فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے 4 چیزوں کا بالخصوص ذکر فرمایا۔ ان پر آیتیں پڑھتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے، اور پھر آگے فرمایا انہیں پاک بھی کرتا ہے اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ جسمانی طور پر پہلی امتیں جب ناپاک ہوتی تھی، اگر کپڑے ناپاک ہوتے تو کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا، اگر جسم ناپاک ہوتا تو جسم پر جو ہے وہ آگ سے اس کو داغ دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی اس کی اتری جگہ پہ، جسم پہ اگر نجاست لگی ہوتی۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے پانی کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو پانی کے ذریعے وہ پاک کر لیا جاتا ہے، اگر جسم ناپاک ہوتا ہے تو پانی سے وہ پاک کر لیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی پہ غسل فرض ہو
تو وہ پانی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا. مگر جو باطنی طہارت ہے، جو باطنی ناپاکی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالخصوص تشریف لائے. یہاں پہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی ان کے دل کو پاک کرتا ہے، ان کی باطنی جو بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دور کرتا ہے. روحانی بیماریاں جو ہے وہ باطنی بیماریاں، جو باطنی گندگی ہے وہ دور کرتا ہے. کس طریقے سے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ صدق دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کوئی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا ہے اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ پاک ہو گیا، اب ان کے دل پاک ہو گئے. اور پھر ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا اگر جن کے دل پاک ہو گئے اب وہ پھر گناہ کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو اب ان کی پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، مجھ پہ درود پڑھو، تمہارے دل پھر پاک و صاف ہو جائیں گے. تمہارے دلوں کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے دل پاک کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تبلیغ فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کریں. لوگوں کو پاک کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس محبوب کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. کتاب مانی قرآن سکھاتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے آپ پر قرآن نازل ہوا یہ اپنے جو ہے وہ صحابہ کو، اپنے بندوں کو، اپنی امت کو وہ سکھاتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن پاک سمجھنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی منہمک رہتے تھے، بڑی کوشش کیا کرتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے ہمیں بھی علم ہو جائے، ہم بھی اس کو سیکھ لیں، ہمیں بھی یاد ہو جائے. پھر یاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ بقرہ یاد کروائیے. سورہ بقرہ تقریباً 2.5-3 سپاروں کی یہ ایک سورت ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ بقرہ یاد کروائیے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کو سورہ بقرہ یاد کروائی. جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو آپ نے خوشی کے طور پر ایک اونٹ لیا، اسے ذبح کیا اور پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا. کہ اتنی خوشی ہوئی ان کو کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہو گئی. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ سنائیں، لوگوں کو پاک کریں، قرآن پاک کی تعلیم دیں اور انہیں حکمت سکھائیں. اب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوگی تو ہم اگر کسی سے مخارج کے ساتھ جو قواعد ہیں قرآن پاک کے اس کے ساتھ کسی سے سننے کے لیے کہہ دیں کہ جناب آپ میں سے کس کس کو قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، کس کو معلوم ہے
اور قاف کا کس کو معلوم ہے؟ عین الف ہا ہا یہ سارے جو ہے لفظ علیحدہ علیحدہ ادا کرنے کا کس کو علم ہے؟ تو اللہ ماشاءاللہ چند ہاتھ کھڑے ہوں کہ میں اس کو جانتا ہوں، ادروائز وقت ہی نہیں ہے، سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ بحث کروا لو جتنی کروانی ہے، مجلسیں سجوا لو اور وہاں پہ بیٹھ کر دین پہ گفتگو کروا لو، مولانا صاحب کے خلاف جو انگلیاں اٹھوا لو، وہ سب کو آتا ہے، جناب سارے بیٹھے ہوں گے۔ اور ایک بندے کا مجھے فون آ گیا کہ جی مجھے بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماموں کا کیا نام ہے؟ یہ پوچھنے کی بات ہے، یہ ضروری باتیں ہیں۔ اب اس بیچارے کو نہ تو نماز پڑھنی آتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماموں کا نام کیا ہے؟ اور میں نے کہا کیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگا ہماری کو بحث ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے یہ نام ہے، میں کہہ رہا تھا وہ نام ہے، فلانا کہہ رہا تھا یہ نام ہے، آپ بتائیں کیا نام ہے؟ اب بتائیے اس میں بحث والی کون سی بات ہے؟ جو کام کرنے والے وہ کرتے نہیں، نماز پڑھنی وہ پڑھتے نہیں، قرآن سیکھنا ہے سیکھتے نہیں، علم حاصل کرنا ہے وہ کرتے نہیں، شریعت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتے نہیں۔ جو نہیں کرنے والے کام وہ بیٹھ کے جناب ساری رات چاہے ان کو 2 بجے تک بٹھا لو، صبح جناب کہیں گے ایسی ساری راتیں دین دیاں گلاں کرتے رہے تے کی فائدہ دیے دین دیاں گلاں کرن دا، عمل ہی نہیں کرنا دے کی فائدہ دین دیاں گلاں کرن دا کہ صبح اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ تو قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد پہلا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا مبارکہ جو نازل ہوئی اپنی امت کو تعلیم فرمائے۔ پھر نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا مقصد آپ لوگوں کو پاک فرمائیں، آپ ان کے دل کو مزین فرمائیں، پاک فرمائیں۔ اور پھر تیسری بات ان کو قرآن پاک سکھائیں۔ پھر چوتھی بات ان کو حکمت سکھائیں۔ حکمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ تو یہ حکمت ہے، نبی پاک علیہ السلام جو ارشاد فرمائے اس کو قبول کر لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ اس میں ہم جناب حکمت ڈھونڈتے رہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ کسی سنت پہ عمل کرنا ہے تو ہم اس میں حکمت تلاش کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس میں حکمت کیا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ حکمت کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کی سنت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں چاہے حکمت نہیں بھی نظر آتی تو ہم حضور کی سنت کو سمجھتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی ادا کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کریں گے۔ تیسرا کیا تھا جی؟ کتاب سکھانا، اور چوتھا حکمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکمت حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا وہ بیان فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں با اخلاق بنا دوں، تمہارے کردار کو ٹھیک کر دوں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے عرب کے معاملات کیسے تھے، عرب کے حالات کیسے تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ تربور کیا کرتے تھے، اور عرب کے معاملات ایسے تھے کہ اگر لڑائی چھڑ جاتی تو صدیوں تک لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ عرب کے معاملات یہ تھے اگر بیوی فوت ہو جاتی تو بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کو ویسے ہی مار دیتے یا اس کو منڈیوں کے اندر جا کر سیل کر دیتے، اگر باپ فوت ہو جاتا تو ماں کو بیچایا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے، یہ بدتمیزی تھی، یہ بد اخلاقی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا کہ حضور علیہ السلام کیوں تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بانسری اور تنبورے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد میں بانسری اور تنبورے میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور کی آمد کا مقصد بااخلاق بنانے کے لیے، حضور کی آمد کا مقصد میں بانسری اور تنبورے میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ رسومات، یہ میوزک، یہ ختم کیا جائے۔ مگر میرے محترم اسلامی بھائی، ذرا اس پر ہم غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ با اخلاق ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر دو بندے بھی اس کے اخلاق کی گواہی دے دیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، بڑے اخلاق والا تھا، بڑی محبت والا تھا، بڑا پیارا شخص تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر دو شخص اس کی گواہی دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو۔ کردار درست ہو جائے گا، اخلاق درست ہو جائے گے۔ اگر اخلاق درست ہو جائے گے تو آٹومیٹکلی بندہ کردار کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سرنگی اور تنبورے یعنی میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مگر آج شخص عاشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، حرمت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کے گھر میں دیکھ لیجئے کہ صبح شام میوزک چل رہا ہوگا، گانے چل رہے ہوں گے، فلمیں چل رہی ہوں گی، اس کے موبائل کے اندر میوزک ہوگا، کانوں کے اندر وہ ہر وقت لگا کے میوزک سن رہا ہوگا۔ تو یہ محبت رسول نہیں ہے۔ حضور تو ارشاد فرمائیں کہ میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، رستے میں میوزک کی آواز آئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی، یوں انگلیاں ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میوزک کی آواز ختم ہو گئی؟ اب تو نہیں آواز آ رہی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکال دیا۔ تو حضور تو اتنی نفرت فرمائے اس میوزک سے، مگر امتی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا اس میوزک کو سنے، لوگوں کو بھی سنائے، تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے، باطل ہے۔ تو محترم اسلامی بھائی، ویسے بھی گانے باجے، فلمیں، ڈرامے یہ حرام ہے، اس کو دیکھنا سننا حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے بھی اس سے معاند منع فرمایا، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب آنا چاہتے ہیں، تو یہ تمہاری پیروی کریں، تمہارے قریب آئیں، تمہاری سنتوں پہ عمل کریں۔ جب یہ تمہارے قریب آ جائیں گے، تمہاری پیروی کریں گے، تمہاری سنتوں پہ عمل کریں گے، تو پھر ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجھے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ تمہاری سنتوں پہ عمل کریں، تمہاری اتباع کریں، اب اللہ خود ہی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اقبال نے اسی پہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم کی اتباع کرو، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرو، اب تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے محبوب کو راضی کر دو، میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔
تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا مقصد کے لیے، اور مقصد میں نے بیان کیا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان لے آئے پھر ان کے ساتھ مخاطب ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے، ان کے طریقے میں عمل کرنا ہے، جو یہ حکم کہہ دیتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، جو یہ ارشاد فرمائیں یہ حلال ہے تو اس کو حلال جانو، جس کو حرام فرمائیں اس کو حرام جانو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور جس کا حکم دیں اس کو کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری لائف ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے آئیڈیل، ہم جس کو اپنی نظروں میں رکھیں، جس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف گزاریں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لیے میرے محبوب کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو، تم جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی کے کسی موڑ میں بھی تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، اگر تم کھانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دیکھ لو، اگر پینا چاہتے ہو تو محبوب کی ادا کو دیکھ لو، اگر تم حتیٰ کہ بیت الخلا میں جانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی ادا کو دیکھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کی پیروی کرو۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ نبی پہلے ہی تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت ان کا پترا تخلیق کیا جا رہا تھا کہ میری نبوت کا تاج مجھے پہنایا جا چکا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ تو نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اعلان فرما دیا کہ اے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی ہیں آپ کے، ان کو قریب کرو اور ان کو ڈراؤ میرے خوف سے، جہنم سے، اس لیے کہ یہ مشرک ہیں، کہ اگر تم اسی انداز میں رہو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ اب اگر کوئی عالم دین جہنم کی بات کرتا ہے یا خوف خدا کی بات کرتا ہے تو اکثر کے ذہن میں آتا ہے تو ڈراتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جا بجا جہنم کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی وادیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے محبوب ان کو ڈراؤ، ان کے دلوں میں میرا خوف پیدا کرو تاکہ یہ ڈر جائیں اور کفر سے باز آ جائیں۔
بارگاہ میں جھک جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے. بعض جناب وہ شاعر ایسے ہیں، لوکاں میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی. لوکاں نہیں ڈرایا، رب نے ڈرایا. اللہ خود فرما رہا ہے ان کو ڈراؤ. اور قبر کی رات واقعی اندھیری ہے، واقعی کالی رات ہے. آپ ویسے ہی ایک کمرے کے اندر ویرانے میں جا کر، اپنے گھر میں نہیں، ویرانے میں کسی کمرے میں اکیلے اندھیرے میں رہ کے دکھائیں، خوف میں مبتلا نہیں ہو جائے گی. وہ ایک کمرہ ہوگا، مگر یہ 2 گز کی قبر جس میں آپ کو اکیلے رہنا ہے اور جس میں کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے، اس میں آپ کیسے بے خوف ہو کے جا سکتے ہیں؟ کوئی ڈر نہیں ہوگا. عقل سلامت رہے گی، روح نکل جائے گی مگر عقل سلامت رہے گی. انسان دیکھ رہا ہوگا کون مجھے غسل دے رہا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے، کون خوشبو لگا رہا ہے. انسان دیکھ رہا ہوگا کہ میرا جنازہ کون اٹھا کے جا رہا ہے. انسان دیکھ رہا ہوگا میری قبر میں کون کھڑا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھے گا کہ جب اس پہ منو مٹی ڈال دی جائے گی تو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ کون واپس پلٹ گیا ہے، کون کھڑا ہو کے وہاں پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہوگا، اس کی عقل سلامت رہے. اس وقت قبر میں کیا حالات ہوں گے ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. ہر کسی کو علم ہے کہ میں نے دنیا میں کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، ہر کوئی جانتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی قبر سے نہ ڈر، حشر کے معاملات سے نہ ڈر، اللہ سے بے خوفی. کوئی خوف نہیں، دیکھی جائے گی جناب جدو مرا کے دیکھی جائے گی. الامان والحفیظ یہ کفریہ کلمہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو حقیر سمجھتے ہو، جہنم کے عذاب کو حقیر سمجھتے ہو. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی گرفت سے ڈرنا چاہیے، اور موت سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا ان کو ڈراؤ. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی، ان کو اسلام میں داخل کیا، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکمت سکھائی. اور حکمت کیسی سکھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دنیاوی معاملات تھے، جو کچھ بھی اخروی معاملات تھے، سب کچھ اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا اور ہر چیز پہ عمل کر کے دکھایا. کھانا کس انداز سے ہے، پینا کس انداز سے ہے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے، واش روم میں کس انداز کے ساتھ جانا ہے، واش روم سے باہر کس انداز سے آنا ہے، کھانا کھانے کے سے پہلے کی دعا کون سی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اس کو اثر نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو واش روم کے اندر بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھ کے جاتا ہے شریر جنوں اور جننیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کا طریقہ ارشاد فرمایا اور فرمایا جو کپڑے پہنتا ہے اور اس کے ساتھ کپڑے پہننے کی دعا پڑھتا ہے، جب بندہ کپڑے پہننے کی دعا پڑھتا ہے حضور نے فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. سفر فرمایا، سفر کی دعا بھی تلقین فرما دی کہ سفر اس انداز سے کیا جائے اور سفر رات کے وقت کیا جائے کہ رات کے وقت زمین سمیٹ دی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جو جو معاملات تھے حضور نے سارے ارشاد فرما دیے کہ رہن سہن کس طرح کرنا ہے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر کے ہر کسی معاملات کے اندر، تجارتی معاملات کے اندر، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تو دنیاوی معاملات ہیں جو ارشاد فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے مسائل، غسل کے معاملات، وضو کے معاملات، نماز کے معاملات، نماز کے مسائل، اور اس کے ساتھ روزے کے معاملات، روزے کے مسائل، حج کے معاملات، حج کے مسائل، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھائی ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک میرے محبوب کی پیروی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرا محبوب بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی گزارنی ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے گزارنی ہے، چاہے دینی لحاظ سے گزارنی ہے، ازدواجی لحاظ سے گزارنی ہے، تجارتی لحاظ سے گزارنی ہے، جس انداز کے ساتھ بھی تو نے اپنی زندگی گزارنی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کریم علیہ السلام کو سامنے رکھو اور یہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہر چیز ہمیں بیان فرما دی۔ اگر جہنم سے بچنے کے لیے ایک ارب بات تھی، ایک ارب بات تھی، تو جہنم سے بچنے کے لیے حضور نے ایک ارب بات بیان فرما دی ہے کہ اس انداز سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے، اس طریقے سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر جنت میں جانے کے انداز سے، کہ جنت میں اس انداز سے انسان جا سکتا ہے، اگر ایک ارب بھی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمیں بیان فرما دی ہیں کہ اس انداز سے اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ صرف سال کے بعد سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا لیے جائیں، بس ایک محفل کر لی جائے اور جناب بخشش کے پروانے لے لیے جائیں، اور جناب سارے بخشش کے پروانے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بخشے گئے ہو اور جناب نماز بھی نہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کی آمد مرحبا نعرے لگا لیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد میں نے پہلے جو بیان کر دیا ہے، دوبارہ آپ سماعت فرما لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیا مبارکہ جو قرآن نازل ہوا اپنے امتیوں کو بیان کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، آگے فرمایا اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں ستھرا کرتا ہے، باطنی لحاظ سے بھی ظاہری لحاظ سے بھی ان کو پاک کر دیتا ہے، اور فرمایا انہیں کتاب سکھاتا ہے یعنی قرآن سکھاتا ہے، اور آگے فرمایا ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کیا؟ سنتوں پہ عمل کرنے کا طریقہ بیان کرتا ہے، اپنی انداز زندگی ان کو بیان کرتا ہے، وہ محبوب بتاتا ہے کہ تم نے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا یہ مقصد تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پکا سچا مومن کب بنوں گا؟ فرمایا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ عرض کی مالک و مولا، عرض کی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس مالک سے، اس رب سے محبت کب ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ سے محبت کب ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تم اس کی راہ پر یعنی محمد عربی کی راہ پر، میری راہ پر چلو گے، میری سنتوں پہ عمل کرو گے، تب تجھے جو ہے وہ مجھ سے محبت ہو جائے گی، مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اگر کسی سے محبت کرے تو اسی کی وجہ سے محبت کرے، اگر کسی سے محبت کرے تو اسی کی وجہ سے محبت کرے، اگر کسی سے عداوت رکھے تو اسی کی وجہ سے عداوت رکھے۔ فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے اور لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جو مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو میری زیادہ پیروی کرتے ہیں، میری زیادہ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کا ایمان بھی اتنا قوی ہوگا، ان کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا، اور لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جس کے دل میں میری زیادہ جو ہے وہ بغاوت ہوگی، میرا زیادہ بغض ہوگا، ان کا کفر بھی اتنا قوی ہوگا۔ اور فرمایا خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو اس کے رسول سے محبت کرو. اور اس کے رسول سے محبت کب ہوگی؟ جب تم اس کی راہ پہ چلو گے، جب تم ان کی پیروی کرو گے، جب تم ان کی سنتوں پہ عمل کرو گے، تب محبت بڑھتی جائے گی. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھانا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق کھانا کھا لیں، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ نقشہ بھی بیٹھ جائے گا کہ یہ تو میرے محبوب کی ادا ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. پانی پینا ہے تو سنت کے مطابق پی لیجئے. جب پانی پیئیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ نقشہ قائم ہو جائے گا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پانی پیا کرتے تھے. جب سونا ہے تو سنت کے مطابق سوئیں، جب تیل لگانا ہے تو سنت کے مطابق لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، آپ اگر اس انداز کو اپنے سامنے رکھ کے عمل کرتے جائیں گے تو مزید آپ کی محبت بھی بڑھتی جائے گی، آپ کو ثواب بھی ملتا جائے گا. کنگا کرنا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور نے کنگا کیا سنت کے مطابق. پھر آپ اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بایاں قدم باہر رکھیں، یہ سنت ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں قدم جو ہے اندر رکھیں، یہ سنت ہے. واش روم میں جاتے ہیں تو بایاں قدم اندر رکھیں. باہر نکلتے ہیں تو دایاں قدم باہر نکالیں، یہ سنت ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں قدم اندر رکھیں، باہر نکلنا ہے تو بایاں قدم باہر رکھیں، یہ سنت ہے. جوتا ڈالنا ہے تو دایاں پاؤں پہلے ڈالیں، بایاں بعد میں ڈالیں، اور اگر اتارنا ہے تو بایاں پہلے نکالیں، دایاں بعد میں نکالیں. تو یہ سنتیں ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ذہن نشین کر لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی پرفتن دور کے اندر میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک سنت پہ عمل کرے گا. مگر افسوس کے ساتھ ہم عاشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی پاک صلوات والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر حضور کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا. کاش تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے. کاش ایسا جذبہ آ جائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اب داڑھی شریف کو ہی دیکھ لیجئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو یہ حضور کا فرمان ہے. اب بعض کہتے ہیں جناب اے کڑی ضروری ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب جس سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اپنا رنگ چھوڑ کے اسی کا رنگ چڑھا دو. پھر اپنی من مانی نہیں کی جاتی. پھر جس سے پیار ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے قول و فعل کو نظر میں رکھا جاتا ہے. یہ کس انداز کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کس انداز کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یہ کس انداز کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. پھر اس کا انداز بھا جاتا ہے، پھر اسی انداز سے اپنی لائف گزارنی چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا امامہ فرشتوں کا تاج ہے. امامہ فرشتوں کا تاج ہے. جس نے امامہ اتار دیا اس نے اپنی عزت اتار دی. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امامہ اتار دیا اس نے اپنی عزت اتار دی. اب دیکھیے کہ اس سنت کو کیسے پسے پوچھ ڈالا جا رہا ہے. اور بہت سارے پیرانے عظام انہوں نے بھی اس سنتوں کو، امامے جیسی عظیم سنتوں کو پسے پوچھ ڈال دیا. انہوں نے اپنی ٹوپیاں تقسیم کی. کسی کی کسی انداز کی ٹوپی ہے، کسی کی کسی انداز کی ٹوپی ہے. اسے پتا چلتا ہے کہ فلانے پیر کا مرید ہے. مگر کاش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا جاتا، خود بھی اس پہ عمل کیا جاتا اور اپنے مریدین کو بھی اس پہ عمل کروایا جاتا کہ یہ نبی کی سنت ہے. ہماری سنت کو پسے پوچھ ڈالو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سر پہ سجاؤ. میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
محبت کا انداز یہی ہے کہ ان کی راہ پہ چلا جائے، ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ ہر کسی سے بڑھ کر اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے پیار نہ کرے، مجھے محبت نہ کرے۔ تو حضور سے محبت کا انداز یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، حضور کے فرامین پہ عمل کیا جائے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے پہ خوش ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میلاد منانے سے اگر حضور خوش ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لہذا نماز کی پابندی کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا